کہا جاتا ہے کہ کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے اور کتابیں علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اماد رانجھا۔ آج میں اس وقت میرپور آزاد کشمیر کی ایک خوبصورت لائبریری کے اندر موجود ہوں اور اس لائبریری کا نام میاں محمد بخش پبلک لائبریری ہے۔ اس لائبریری کے اندر ہمارے میرپور شہر سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے میرپور کی یونیورسٹی، سکولز، کالجز کے اندر زیر تعلیم ہیں، وہ اپنی اسٹڈی کے لیے مختلف ریسرچ کرنے کے لیے اس لائبریری کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پروفیسرز، ہمارے لیکچرار، ہمارے علماء اکرام بھی ریسرچ کے لیے اور مختلف موضوعات کا مطالعہ کرنے کے لیے اس لائبریری کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اس لائبریری کو آج سے تقریباً 28 سال قبل 1996 کے اندر ہمارے جو موجودہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہیں، انہوں نے اس لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ لائبریری آزاد کشمیر کی دوسری بڑی لائبریری بن چکی ہے۔ آئیے اب اس لائبریری کے اندر چلتے ہیں۔ لائبریری کے اندر جتنی بھی بکس یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، ان بکس کا ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور پروفیسر عبدالرزاق چودھری صاحب جو اس وقت موجودہ ڈائریکٹر بھی ہیں اس لائبریری کے، ان کا بھی انٹرویو آپ کو ملاحظہ کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس لائبریری کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ بالکل ناظرین، میرے ساتھ اس وقت اس لائبریری کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالرزاق چودھری صاحب موجود ہیں، جنہوں نے آج سے تقریباً 1.5 سال قبل اس لائبریری کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالی تھی اور آج سے تقریباً 3 دن کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جب اس لائبریری کا جو یہ ڈائریکٹرشپ کا جو عہدہ جو جس پر یہ براجمان ہوئے تھے، تب اس لائبریری کی کیا سچویشن تھی اور آج کے دن یہ جب اس لائبریری کو چھوڑ کے جائیں گے، جب آج سے 3 دن کے بعد، تو یہ کہاں پر اس لائبریری کو چھوڑ کے جائیں گے؟ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس کا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ 1996 میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری جب وہ وزیر اعظم تھے، جو اب صدر ریاست ہیں، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور 2005 میں اس کی انیگوریشن ہوئی، جو سابق وزیر اعظم مرحوم سکندر حیات خان صاحب، سردار سکندر حیات خان صاحب، انہوں نے اس کی انیگوریشن کی۔ تو 2005 کے بعد پھر یہ اپنے جو ہے نا وہ پریکٹیکل اس میں یہ کام جاری ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے مجھ سے پہلے 7 ڈائریکٹر یہاں گزرے ہیں، یعنی کہ آپ 8ویں نمبر پہ میرا نمبر آتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ لائبریری جو اب اس حالت میں ہے، مجھ سے پہلے جو 7 ڈائریکٹر گزرے ہیں ان کی بھی بڑی ایفرٹس، اور چونکہ یہ اس طرح تو نہیں تھی، بلڈنگ ہی تھی، تو بڑی ایفرٹس کر کے انہوں نے اس لائبریری کو آگے تک لے کے گئے۔ اور میں جب 23 سپٹمبر 2022 کو میں نے ایز اے ڈائریکٹر اس کا چارج لیا، تو میں نے بھی کوشش کی، کیونکہ یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہماری اس علاقے اور ہمارے پورے آزاد کشمیر کی پہچان، بلکہ پورے ہمارے بر صغیر کی پہچان ہے، تو ان کی نسبت اس کے ساتھ تھی۔ تو جب میں نے چارج لیا تو میں نے چونکہ ہوا یہ کہ جب زلزلہ آیا، اس نے تو پورے ہمارے آزاد کشمیر کے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت متاثر کیا بلڈنگز کو، بلڈنگز کتنی بلڈنگز تو وہ بالکل ہی ڈیمالش ہو گئی نا زلزلے کی وجہ سے، لیکن ہماری اس بلڈنگ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اور پھر ہمارے ظاہر گورنمنٹ کا بھی حالات ایسے تھے کہ وہ اس طرح فنڈز مہیا نہیں کر سکے، تو لائبریری کی بھی پھر خستہ حالت ہوتی جا رہی تھی۔ فنڈز کی آپ نے بات کی، یہ جو لائبریری ابھی تک میں نے وزٹ بھی کیا، اس لائبریری کا کافی اچھی یہاں پر کنڈیشن ہے اس لائبریری کی، تو یہ اس کے جو فنڈ وغیرہ ہیں اس والے سے بتائیں، کیا یہ گورنمنٹ وغیرہ فنڈ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے یا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبریری کو اس مقام تک پہنچایا؟ تو جہاں تک فنڈ کی بات ہے تو ایز سچ رینوویشن کے لیے گورنمنٹ نے کوئی فنڈ اس کا نہیں رکھا ہو، تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور میں نے بہت سارے ہمارے سیکٹری حکومت آئے یہاں پہ، ان سے میں نے گزارش بھی کی کہ جہاں بھی نئی بلڈنگز بنائیں اس کی رینوویشن کے لیے ضرور فنڈ ہونا چاہیے، چونکہ اگر رینوویشن کے لیے فنڈ نہیں ہوگا تو وہ تو جو کروڑوں کا روپیہ لگا ہوا ہے وہ تو سارا آہستہ آہستہ جو اس طرح کی آفات آتی ہیں تو اس کے بعد تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔
تو جب میں نے چارج سنبھالا تو زلزلوں کی وجہ سے اس کی بھی بڑی خستہ حالت تھی. یعنی یہ یہاں کاری جو آتے تھے ڈر لگتا تھا. چھتیں جو ہیں ہماری وہ بہت خستہ حالت ہو گئی تھی, دیواریں خستہ حالت تھی. اب جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس 1.5 سال کے عرصے میں نے یہ کوشش کی, میں نے گورنمنٹ کو بھی لکھا. انہوں نے ہماری جو پلاننگ کا ایک ہے محکمہ ایجوکیشن کا, تو انہوں نے مجھے چٹھی کا جواب دیا جی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. میں نے انہیں لکھا کہ زلزلے کی وجہ سے یہ بڑی خستہ حالت ہے, تو ظاہر ہے یہاں قاری آتے ہیں, بچے آتے ہیں, اسٹوڈنٹس, بچیاں آتی ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹرز جو یہاں وہ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو خاصا مشکل ہے. پھر میں نے ان کو چٹھی دوبارہ نہیں لکھی. پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنی کمیونٹی کو اس میں انوالو کروں. یعنی کہ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ کی اپنی کمیونٹی تھی ان کو آپ نے گائیڈ کیا اور ان کے ذریعے آپ نے اس لائبریری کو یہاں تک پہنچایا. جو ہے وہ انہوں نے مسلم ہینڈز کے تعاون سے پھر میں نے. اچھا, یہ بھی آپ کی ایک خدمت ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا خدمات ہیں اس لائبریری کے حوالے سے؟ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ ایک گوشہ سید علی عباس زیدی صاحب ہیں جو ہمارے 92 سے پہلے یہاں امیر پر میں انہوں نے بڑا کام کیا. میں اپنے ویورز کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا جو لائبریری ہے, تو میں یہ بہتر سمجھوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں باہر اور آپ خود وزٹ بھی کروائیں, بتائیں کہ آپ نے کیا کیا چینجنگ یہاں پہ کی. بالکل, یہ تمام جو ہے نا یہ ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی پہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ تصوف ہے, تصوف پہ جو ہے یہ ساری کتب ہیں, اور یہ بھی تاریخ اسلام پہ. اچھا, ہمارے جو چند اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ کنفیوژن رہتی ہے وہ اس وجہ سے شاید اس لائبریری کے اندر نہیں آتے کہ اس لائبریری کے اندر آنے کے لیے کوئی انٹری فیس وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے, تو اس والے سے یہ بڑا اوپن میسج ہے. یہ اوپن میسج کہ 8:30 سے لے کے شام 6 بجے تک 2 شفٹوں میں ماسوائے سرکاری چھٹی اور سنڈے کی لائبریری کھلی ہوتی ہے, اور کسی کے لیے کوئی فیس نہیں ہے. صرف جو ممبرشپ لیتے ہیں نا, جو کتابیں ایشو کروانا چاہتے ہیں, پڑھنے میں یہاں اخباریں بھی آ رہی ہیں, 9-10 اخباریں ہیں, میگزینز آ رہے ہیں, کتابیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے پرامن اور پرسکون ماحول میں. یہ اسی لیے ان لوگوں کے لیے, اس کمیونٹی کے لیے یہ میں اتنے خوبصورت, اور یہ انشاءاللہ میرے 2-3 دن رہ گئے, لیکن یہ بھی ہم انشاءاللہ رفا فاؤنڈیشن کے تعاون سے انشاءاللہ یہ بھی پورا اسی طرح ہو جائے گا. شہدائے جموں کانفرنس سینٹر بنایا ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک مطلب, چونکہ آہستہ آہستہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ کشمیر کے بارے میں ان کو مطلب ان کی معلومات کم ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ اس کو نام ہی ہم نے شہدائے جموں کانفرنس سینٹر. یہ ابھی پچھلے دنوں لارڈ میئرز آئے ہوئے تھے, یاسمین ڈار صاحبہ اور ماجد خان صاحب اور فیاض احمد صاحب, 3 لارڈ میئرز آئے تھے جو ہم نے اس کا افتتاح کروایا ہے. اور یہ اس مقصد کے لیے کہ کوئی کانفرنس ہوتی ہے, کوئی مشاعرہ ہوتا ہے, مختلف فنکشنز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی آ سکتے ہیں, تو یہ ہم نے یہ سینٹر بنایا. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے جو میرپور شہر کے آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لائبریری کی وجہ سے؟ اپنے نوجوانوں کو, اچھا صرف نوجوان نہیں, چونکہ یہاں ہر کمیونٹی جو ہے, جو ہماری بچیاں ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایم فل پی ایچ ڈی کی بچیاں آ رہی ہیں, ڈاکٹرز آ رہی ہیں جو یہاں پہ اپنی تیاری کرتی ہیں. چونکہ آپ نے اوپر دیکھا ایک ایسا ماحول دے دیا میں نے, گھر میں شاید یہ ماحول نہیں ملتا ہے, چونکہ یہاں سائلنس ہوتی ہے, اپنا اپنا وہ اسٹڈی کرتے ہیں, اپنے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, اور اپنے آرام سے جب تک وہ صبح 8:30 سے شام 6 بجے تک وہ جب تک بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر اس میاں محمد بخش لائبریری پروفیسر عبدالرزاق چودھری صاحب موجود تھے, جن کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے اس دور کے اندر لائبریری کو جتنا ہو سکا اس کو رینوویٹ کیا, اس کو جدید جو گلوبلائزیشن ہوتی ہے, جو ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ہوتی ہے اس میں اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی, اور بھی بے شمار ان کی خدمات ہیں اس لائبریری کے حوالے سے.
سب سے بڑھ کر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ اس لائبریری کے اندر کوئی بھی اسٹوڈنٹ، اینی اسٹوڈنٹ، وہ فری آف کاسٹ اس لائبریری کے اندر آ سکتا ہے اور ڈفرینٹ بکس کا مطالعہ کر سکتا ہے یہاں پر، اور ریسرچ کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی دوسری بڑی لائبریری بن چکی ہے. عماد رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.